وہ مضطرب سی تھی۔ جب سے اسے معاذ نے گاؤں میں ہوئے واقعات بتائے تھے، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ کیوں کیوں ہر دفعہ اس کی تربیت ہار جاتی تھی اور تقیر علوی کی تربیت جیت جاتی تھی؟ نماز میں مسلسل وہ اس کی ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قرآن کھولا۔ وہی تو ذریعہ تھا اس کے سکون کا۔ طٰہٰ، پہلے ہی لفظ پر دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس کا نام طٰہٰ اس لیے تو نہیں رکھا تھا کہ وہ خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھے، یوں دوسروں کی زندگی موت کا فیصلہ کرنے لگے۔ اپنے حالت پر قابو پاتے وہ خود کو پرسکون کیا، جو کہ مشکل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، نیلم مسکرا دی۔ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، نہیں نازل کیا ہم نے یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو غم کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اور یہ قرآن روتے ہوئے دلوں پر مرہم ہے۔ نیلم نے مسکرا کر کہا تھا۔ حجاب کے حالے میں وہ خوبصورت چہرہ دمک اٹھا تھا۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، ان کے اہل و خانہ، ان کے اپنے، اور انسان اپنی تکلیف پر کم اور اپنوں کی تکلیف پر زیادہ تڑپتا ہے۔ جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے، اسلام سے منکر ہو کر ان کا تمسخر کرتے، تو آپ نے اللہ میاں ان پر سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات نازل فرما کر انہیں تسلی دی تھی کہ وہ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ لیکن اللہ میاں، جب میرے نبی نے دن رات محنت کری، آپ کا پیغام پھیلایا، تو میں بھی تو ان کی امتی ہوں۔ یہ صورت تو ویسے بھی مجھے امید دیتی ہے۔ یہ وہی آیات ہیں جنہیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ آپ نے ایک خونی رشتے سے دوسرے خونی رشتوں کو تقویت دی تھی۔ جہاں یہ آیت مجھے مشقت سے باز رکھنے کا حکم دیتی ہے، وہیں مجھے میرا حوصلہ بھی باندھتی ہے کہ مجھے میری کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ آیات ہمیں ان لوگوں کے حال پر دکھی ہونے سے روکتی ہے جو راہ ہدایت پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ بے شک ہم دوسروں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں، ہمارا فرض صرف ان ہدایت کو پہنچا دینا ہے۔ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ، مگر نصیحت ہے اس شخص کے واسطے جو ڈرتا ہے۔ بے شک یا اللہ یہ قرآن نصیحت ہے۔ لوگ نہ جانے کیوں سے مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے سر داہ خارج کی، دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ یخشا، یہی تو کمی رہ گئی تھی اس کی تربیت میں، جو آج یہ حال تھا۔ جی اللہ میاں، یہ قرآن نصیحت ہے مگر اس کے لیے جو ڈرے۔ میں نے ہمیشہ اسے آپ کی رحمت، آپ کے کرم کے بارے میں بتایا۔ یہ بتایا کہ ہر امتی کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ نہیں بتایا کہ ایک درجہ ایسا بھی ہے جس میں صرف امت محمدیہ ہوگی اور اسے اپنے ہر عمل کا حساب دے کر جنت ملے گی۔ اس کے نزدیک ڈر صرف اس کا باپ تھا، اسی لیے تو وہ اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم کیوں قرآن کو جادو سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ یہ تو واضح نصیحت ہے؟ ہاں، مگر ان کے لیے جو ڈرے۔ یخشا، اگر ہر طرف صرف کرم ہوگا تو انسان سمجھ لے گا کہ میں جو بھی کروں میری پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ تو مسلمان نہیں، یہ تو یہودیوں کے مفروضے ہیں۔ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ آج گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے؟ یہ تو شیطان کی صفت ہے۔ کیا شیطان کو توبہ کا طریقہ نہیں آتا؟ بلکہ شیطان تو وہ ہے جس نے دنیا کے ہر کونے میں سجدہ کیا ہے۔ اس کے پاس بھی ایسی دعائیں ہیں جسے بخشوا دیں، مگر وہ سوچتا ہے کہ قیامت کے نزدیک پڑھ لوں گا، مگر وہ کیا جانے مہلت ہی نہ ملے گی تو۔ ہم جو کہتے ہیں اب گناہ کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اگر موت جوانی میں ہی آ جائے تو۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل میں ڈرنا چاہیے کہ ہم سے اس کا حساب دے سکیں گے۔ تنزیلا مما خلق الارض والسماوات والارض، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے نازل کیا ہے زمین اور آسمان کو بلند۔ اللہ میاں، آپ نے تنزیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ آپ نے یہ قرآن آہستہ آہستہ نازل فرمایا
تاکہ ہم مشقت میں نہ پڑے، اور پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو بلند۔ اللہ میاں، آپ آسمان بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے آسمانوں کیوں کہا؟ ہم انسان تو آج جانے ہیں کہ آسمان کی 7 لیئرز ہیں، مگر یہ قرآن تو اس کا نازل کرتا ہے جو سب جانتا ہے۔ پر اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے۔ آپ نے آسمانوں کی خوبی بیان کی ہے، بلند۔ انسان کیوں نہیں سوچتا، اگر انسان یہ آسمان بلند نہ ہوتا تو آسمان کے یہ پرتیں نہ ہوتی تو؟ سائنس کہتی ہے اگر اوزون لیئر نہ ہو تو سکن کینسر ہوتا ہے۔ ہم انسان کیوں اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے یہ لیئرز بنائی ہیں، جس نے آسمانوں کو بلند بنایا ہے؟ الحمدللہ۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اللہ میاں، مجھے آپ کا یہ نام بہت پسند ہے۔ یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی امید دیتا ہے کہ اگر غلطی سے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو آپ رحمان ہیں، ہمیں معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ نہ شکرا، بے شک انسان نہ شکرا ہے، اور وہ آپ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے شکوے کرتا ہے، مگر آپ رحمان ہیں جو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ نے آسمانوں کی خوبی بتائی، العلا، اور اب آپ نے اپنے عرش کے بارے میں بتایا۔ اللہ، ہم حقیر سے انسان بھی اگر اپنے لیے مخصوص کرسی بنائے تو اس میں بھی کتنی آرائش رکھتے ہیں، اور دنیا میں ایسے بہت سے تخت ہیں جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ تو پھر تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جب مخلوق کی بنائی چیزیں آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں تو خالق کا تخت کیسا ہوگا؟ بے شک آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا تخت آسمانوں میں ہے، مستوی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ان دونوں کے درمیان، اور جو کچھ نیچے نمناک زمین میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ، آپ نے ہر چیز بنائی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ آپ نے آسمانوں میں رکھا ہے، جو کچھ آپ نے آسمان اور زمین میں رکھا ہے، جیسے ہوا جس کے بغیر ہم سانس تک نہ لے سکیں، یہ چیزیں جو ہمیں ہوا میں پرواز کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور جو زمین میں ہے، یہ اونچی عمارتیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، اور جو اس زمین کے نیچے ہے نمناک مٹی میں۔ کسان بیج بو دیتا ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کے بیج کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ پودا بن کر اور پھر فصل بن کر اسے فائدہ دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور چھپا کر سمجھتا ہے سب ختم، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ انسان نے کون سے گناہ آسمان میں کیے، کون سے ہوا میں اور کون سے زمین میں، اور کون سے گناہ ہیں جن کو نمناک مٹی میں چھپا دیا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ بلند کریں بات کو تو بلاشبہ وہ جانتا ہے پوشیدہ اور پوشیدہ تر باتیں۔ آپ نے فرمایا تجہر، بلند بات، جو ہم واضح کام کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ، لیکن اللہ، آپ نے سر اور اخفا دونوں کیوں استعمال کیے جبکہ دونوں کا مطلب پوشیدہ بات ہے؟ میری ادنا سی عقل میں جو علم آپ نے دیا ہے، اس میں پوشیدہ باتیں سر وہ ہیں جو ہم کر کے چھپاتے ہیں یا جو ہم سرگوشیاں کرتے ہیں، مگر آپ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر 2 انسان بات کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہے، 3 کر رہے ہیں تو چوتھا، اور اگر ایک ہے تو دوسرا اللہ ہے، کیونکہ آپ سب سنتے اور جانتے ہیں۔ اور اخفا سے مراد وہ بات ہے جو ہم بھی نہیں جانتے کہ اگلے لمحے سانس لے سکیں گے یا نہیں، یا وہ راز جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو کبھی سامنے نہیں آئیں گے مگر سامنے آ جاتے ہیں۔ راز؟ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی، سکوت پل میں غائب ہوا تھا۔ نہیں اللہ، آپ میرے ہمراز ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو انصاف چاہا تھا، پلیز کم از کم اس دنیا میں میرے ان رازوں پر سے پردہ رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا پردہ نہیں کیا تو یا اللہ، میں دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاؤں گی۔ اور وہ رو دی۔ اللہ لا الہ الا هو لہ اسماء الحسنی، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی کے لیے ہے نام سب نہایت اچھے۔ بے شک اللہ، آپ ہی واحد الہ ہیں اور آپ کے لیے ہی سب سے اچھے نام ہیں۔ آپ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اپنی مختلف صفات کے نام بتائے اور فرمایا کہ مجھے میرے پسندیدہ ناموں سے پکارو۔
انسان کی ہر حالت کے لیے آپ کے نام ہیں، مگر میرا سب سے پسندیدہ نام اللہ ہے۔ اس میں آپ کی وحدانیت کا درس ہے، اور یہ نظام، یہ جہاں تو آبادی آپ کی وحدانیت پر ہے، اور اس میں آپ حیران بھی تو کرتے ہیں، ورنہ مجھ جیسی عقیر بندی کیا کبھی یہ کر سکتی تھی؟ مجھے یقین ہے آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ وہ اپنے رب کے حضور محو گفتگو تھی، اور جب بندہ اپنے رب کے حضور ہوتا ہے تو یہ دنیا کہیں پشت میں چلی جاتی ہے۔ کب عشاء کا وقت تمام ہو کر کب تہجد کا وقت کا الارم بجنے لگا، اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ اس نے قرآن کو گدت سے غلاف میں رکھا اور وضو کے لیے اٹھ گئی۔ فجر کی ہلکی سفیدی نے رات کی گہرائی کو چیرا تو درختوں میں موجود پرندے اپنے رب کی حمد میں مصروف ہو گئے۔ طٰہٰ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے حیرت سے طرف دیکھا۔ کہاں تھی یہ لڑکی؟ اگر وہ آج بھی 12 سال کا ہوتا تو اسے اپنے رب کا تحفہ سمجھتا، مگر وہ نہیں تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ رات کی رانی کے پھول ہر صبح ہوتے ہی اپنی شاخوں سے ٹوٹ کر زمین کو متر کر رہے تھے۔ پریشے کو یہ پھول بہت پسند تھے۔ طٰہٰ نے دیکھا ایک طرف مٹی گیلی تھی اور پانی کی بوتل پڑی تھی، چادی خالی تھی۔ اس نے ہیرا کی طرف دیکھا جس کا حجاب اور بازو نم تھے، یعنی وہ سوتا رہ گیا اور وہ نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا اس نے نماز پڑھ لینی تھی؟ کیا کوئی باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو نیکی کے راستے سے دور کر کے اسے بلبلے کی مانند دنیا کا حصہ بنا دے؟ کیوں چکی علوی اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کی کامیابی برداشت نہ کر سکا؟ ابھی فجر کا وقت ہے، اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ نہیں، میں منافق نہیں جو پہلے اسلام لائے پھر کافر ہو جائے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، دوبارہ اسلام لائے تاکہ دوبارہ غافل ہو جائے۔ وہ اٹھا، نہر کے ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو کر خود کو پرسکون کیا۔ کیوں آج بھی اس کا دل اپنے رب سے ملاقات کے لیے تڑپتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا اس کے وجود پر موجود لباس تک حرام کا ہے، جسے اس کا رب کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ دھتکار دے گا۔ بھلا اس جیسے کی اسے کیا ضرورت؟ اس کے پاس بے شمار مخلوق ہے اپنی عبادت کے لیے، ضرورت اسے ہے مگر وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ لوٹا تو بہت کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ چلتا پھولوں کی طرف آیا۔ جب وہ نہر کے پاس جا سکتی تھی تو اس نے یہاں وضو کیوں کیا؟ طٰہٰ کو لگا یہاں پر مٹی کھودی گئی ہے، پر کس لیے؟ وہ جانتا ہے جو نمناک مٹی کے نیچے ہے۔ طٰہٰ نے ہیرا کے حجاب کے حالے میں دمکتے چہرے کو دیکھا۔ کیا وہ اس لائق تھا اسے ایسی بیوی ملے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر تمہیں وقت چاہیے کہ تم اپنی باتیں میرے ساتھ شیئر کر سکو تو میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ طٰہٰ نے سوئی ہوئی ہیرا سے کہا۔ وہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا مگر اسے کوئی مشکل نہ ہوئی کیونکہ ہیرا اس جگہ سے اچھے سے واقف تھی۔ یہ گھر شادی پر تو کیر علوی نے پریشے کو دیا تھا، وہ سب پر حکم چلاتا تھا، مگر اس گھر میں پریشے کا حکم چلتا تھا۔ طٰہٰ کو اچھا لگا تھا ہیرا پہلے ہی اس گھر کو رہنے کے قابل بنا چکی تھی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر 7 سال سے بند ہے۔ اس نے سولر پینل کو بھی گزارے لائق کر ہی لیا تھا۔ طٰہٰ کو جان کر حیرانی ہوئی اس گھر میں تو کیر علوی کا اپنا کوئی کمرہ نہیں تھا۔ ایک کمرہ پریشے کا، ایک نیلم اور آبدار کا، اور ایک کچن، بس سب کچھ بہت سادہ تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ الویز کی جگہ ہے، مگر سادگی میں بھی الگ ہی چمک اور خوبصورتی تھی۔ طٰہٰ نے پھر اس کے لیے بریک فاسٹ بنایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی اس سے طٰہٰ الوی سے کام کیسے کروا لیتی ہے۔ وہ جس نے 10 سال سے کبھی گلاس میں پانی خود نہیں ڈالا، اس سے یہ کھانا سرو کروا رہی تھی۔ طٰہٰ کو سب سے بڑی بات اس جگہ کی لگی، یہاں پر سگنل نہیں تھے، مگر ایک الگ ہی سکون تھا۔ شاید اسے یہاں پریشے کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا مگر وہ پہچان نہ سکا کیونکہ وہ اس احساس سے ناواقف تھا۔ ایک خوبصورت دن گزارنے کے بعد وہ چاپڑ سے نیلم محل میں اترا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو ڈنر کے وقت لوٹا تو وہ دونوں اس کی منتظر تھیں۔ اسے الگ سی خوشی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اپنی خوشی سے اس کا منتظر تھا، ورنہ وہ سب کی آنکھوں میں ڈر دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ کھانے کے دوران مسلسل خاموشی کا ڈیرا رہا، پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیوار پر پوری دیوار جتنی بڑی اپنی پینٹنگ کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، اس لیے نہیں کہ وہ بہت شاندار تھی، وہ طٰہٰ الوی تھا۔ اس کی ہر چیز شاندار ہوتی تھی مگر وہ حیران تھا۔ ایک نظر کیا، اگر مسلسل کئی گھنٹے بھی دیکھو تو کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ طٰہٰ کی وہ ایک تصویر ہیرا کی 20 تصویروں سے مل کر مکمل ہوتی ہے۔ وہ کب آئی تھی اس کے کمرے میں؟ فریش ہو کر وہ لیپ ٹاپ پر ڈاکیومنٹ دیکھ رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ اس کی اجازت ملنے پر ہلکا سا دروازہ کھلا، پھر اس ادھ کھلے دروازے سے ہیرا اندر آئی۔ وہ کنفیوز سی وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ طٰہٰ کو نیلم کی سرگوشی سنائی دی، پھر ہیرا جیسے دھکے سے اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی مسلسل ناخن کتر رہی تھی۔
اور طاہا اس کی گھبرائی سی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ہلکی خراشیں موجود تھیں، مگر طاہا کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے پاس تھی، محفوظ تھی، کافی تھا۔ وہ نیلم کہہ رہی تھی یہ کمرہ میرا بھی ہے تو میں یہاں، میرا مطلب ہے۔ وہ بولتے ہوئے کافی کنفیوز لگی تھی جب طاہا بولا یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ طاہا سے نرمی سے بولے کہ طاہا کے ایک جملے نے اس کی تمام تر ہچکچاہٹ کہیں غائب ہو گئی تھی، اور وہ جلدی سے بیڈ پر جا کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور ہینڈ فری لگا لی۔ طاہا نے نوٹس کیا وہ اپنے گھڑی کبھی نہیں اتارتی تھی، سوتے وقت بھی نہیں۔ تم کون ہو؟ طاہا نے مدہوشی کے عالم میں کہا تھا۔ اس وقت فضول باتیں نہ کرو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ہیرا نے بیزاری سے کہا۔ یہ لڑکی اس سے عزت سے بات نہیں کر سکتی تھی، طاہا نے یہ بات مان لی تھی۔ نیلم کا یہ قدم اس کے لیے کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اب کم از کم اسے سونے کے لیے اسے دوسرے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ طاہا لڑکی اگر کوئی واحد مجبوری تھی تو وہ ہیرا تھی، وہ یہ مان چکا تھا۔ وہ روز رات کو کچھ سن کر سونے کی عادت تھی، یا اس نے یہ عادت بنا لی تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے چیک کیا تھا تو یہ سورت الرحمان تھی، مگر اس سے پہلے وہ عمر اور لریب کی باتیں بھی سنتی تھی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ تقیر الوی کی بیٹی کسی کو پرائیویسی نہیں دے سکتی تھی، اسے یہ غلط فہمی ہرگز نہیں تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کا ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔